اس کا پہلا باب 26 سے 31 آیت تک۔ اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنائیں، اور اس سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور کل روئے زمین اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رینگتے ہیں حکومت کرے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس نے اسے پیدا کیا، نر و ناری انہیں پیدا کیا۔ اور خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور سب زندہ مخلوقات پر جو زمین پر چلتی ہیں حکومت کرو۔ اور خدا نے کہا دیکھو، میں ہر ایک بیج دار نبات جو زمین پر ہے اور سارے درخت جن میں ان کی اپنی قسم کا بیج ہے تمہیں دیتا ہوں، اور یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور زمین کے سب چرندوں اور آسمان کے پرندوں اور سب کو جو زمین پر چلتے اور زندگی رکھتے ہیں انہیں میں سارے سبز پودے کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے ان سب چیزوں پر جو اس نے بنائی تھیں نظر کی، اور دیکھا کہ بہت اچھی ہیں۔ بس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی چھٹا دن۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ گہرائیوں سے خوش آمدید، ویلکم اور جی آیا کہتے ہیں۔ آج ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ اس کانفرنس کی صدارت قابل احترام ریورنڈ فادر جوزف شہزاد فرما رہے ہیں۔ فادر جی نے مختلف پیرشز میں بطور پیرش پریسٹ نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ گرم قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ بطور یوتھ ڈائریکٹر نوجوانوں کی روحانی، اخلاقی اور ایمانی تربیت کے لیے آپ کی انتھک محنت ہمیشہ قابل تعریف رہی۔ آپ نے پہلے ڈائسس کی سطح پر اور اب بحیثیت نیشنل ڈائریکٹر کیتھولک بائبل کمیشن کی اہم قومی ذمہ داری نہایت احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ ہم ریورنڈ فادر جوزف شہزاد کے ساتھ ساتھ آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں اور حاضرین محفل کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ آج کی یہ روحانی و فکری نشست ہم سب کے لیے برکت، رہنمائی اور باہمی محبت و اتحاد کا پیغام ثابت ہوگی۔ فادر جی کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور روایتی طور پر انہیں ہماری اس کانفرنس میں خوش آمدید کہنے کے لیے میں دعوت دوں گی سسٹر صوبیہ کو۔ وہ آئیں گی اور فادر جی کو مالا پہنا کر خوش آمدید کہیں گی۔ سسٹر صوبیہ، آپ سب کی بھرپور تعریف میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں دعوت دوں گی بردر وشال عنایت کو۔ وہ آئیں گے اور فادر جی کو بکے پیش کر کے خوش آمدید کہیں گے۔ آپ سب کی بھرپور تعریف میں۔ تھینک یو سو مچ فادر جی۔ ابھی میں جس شخصیت کو بلانے والی ہوں ان کی آواز ہی ان کی پہچان ہے۔ دعوت دیتی ہوں مسز ارم عمران کو، جو کہ ریڈیو ویریٹاس ایشیا اردو سروس کی کوآرڈینیٹر ہیں۔ وہ آج کے پروگرام کا تعارف پیش کریں گی۔ آج ہم سب یہاں 60ویں عالمی یوم ابلاغیات کی کانفرنس میں اکٹھے ہیں۔ دراصل یہ کوئی ایک کانفرنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک موقع ہے، ایک سوچ کا، ایک شعور کا اور اپنی ذمہ داری کے احساس کا، جو آج میں اپنے اندر پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ میری امید ہے اور یقینی طور پر اس امید کو ہم ضرور بدلا لیں گے۔ ہم یہاں پر ابلاغ کی اہمیت پر تو سوچیں گے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے معاشرے پر اثرات کے حوالے سے بھی جانیں گے۔ اگر ابلاغ کی بات کی جائے تو میں ایک مختصر سا جملہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ابلاغ جو ہے وہ محض الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ دل سے دل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ اب چونکہ بات ابلاغ کی ہو رہی ہے اور ساتھ میں عالمی یوم ابلاغیات کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم اس کی تاریخ کے حوالے سے تھوڑا کچھ جان لیں۔
تو ویٹیکن کی جو مجلس دوم ہے اس کے بعد عالمی یوم ابلاغیات کا دن منانے کا آغاز ہوا. اس کے بعد ایک دستاویز پیش کی گئی اور اسی کے جواب میں جو ہے وہ یہ بات جو ہے قبول کی گئی کہ ایک دن جو ہے وہ خاص طور پر ابلاغیات کے لیے مخصوص ہونا چاہیے. اس کے بعد سن 1967 میں پہلی بار عالمی یوم ابلاغیات کو پال ششم کے دور میں منایا گیا. ابلاغیات کے حوالے سے ہی ایک اور اہم شخصیت مقدس جان ڈی سیلز، ان کے حوالے سے ہم مقدس فرانسس ڈی سیلز ہیں. ان کو ابلاغیات کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کیا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ دراصل مقدس فرانسس ڈی سیلز جو ہیں ان کو ابلاغیات کا بانی کہا جاتا ہے. وہ صحافیوں کے ابلاغیات سے جڑے ہوئے ہر فرد کے مربی ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ اپنے دور میں جب انہیں کھلے عام تبلیغ کرنے کی جو ہے اجازت نہیں ملی تو انہوں نے قلم کو اپنا ذریعہ بنایا، کیونکہ قلم جو ہے وہ اس دور کا ابلاغ کا سب سے مؤثر ذریعہ تھا. 24 جنوری کو مقدس فرانسس ڈی سیلز کی عید منائی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات آج جو ہم پاپا اعظم کے پیغام کے حوالے سے جانیں گے، جو کہ انہوں نے خاص طور پر ابلاغیات کے حوالے سے ہم سب تک پہنچایا، وہ 24 جنوری کو ہی ریلیز کیا جاتا ہے، جاری کیا جاتا ہے، تاکہ ہم سب ابلاغیات کے بارے میں جان سکیں کہ موجودہ دور میں ابلاغیات کی اہمیت کیا ہے اور ابلاغیات کیوں منانا چاہیے، اس کا دن کیوں منانا چاہیے. یہ تھی وہ چند ایک باتیں. ابھی مختصر بتاتی چلوں کیونکہ واضح طور پر تو فادر جی جو ہے وہ اس حوالے سے ہم سب کو آگاہی دیں گے. اس جو سال کا موضوع پاپا اعظم لیو چہاردہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے انسانی آوازوں اور چہروں کا تحفظ. یہ ایک پہیلی چھوڑی جا رہی ہے، جس پہیلی کا سلجھاؤ جو ہے وہ ہمارے ڈائریکٹر ریورنڈ فادر کیسے فیروز آپ تک ضرور پہنچائیں گے. میں آپ کو جو ہے صرف یہی بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی جو ہمیں جو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے سوچنے کے لیے وہ یہی ہے کہ انسانی آوازوں اور چہروں کا تحفظ ابلاغیات کے ذریعے سے اور ابلاغیات کے دور میں کیسے ممکن ہے. دراصل وہ لیو ہماری توجہ جو ہے وہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل دور ہے جہاں پر خبریں لمحوں میں پھیل جاتی ہیں، تو ایسے میں ہمیں کیسا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. بات یہی ہے کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں پر ہماری آواز نفرت نہیں بلکہ محبت پھیلائے، اور ہمارے چہرے جو ہے وہ تعصب کا تاثر نہ دیں بلکہ اپنائیت کا تاثر دیں. بالکل اسی طرح جس طرح سے مقدس فرانسس ڈی سیلز نے اپنے دور میں دیا. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو بولنے کا انداز تھا، انداز گفتار تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اندھے جو نہیں دیکھ سکتے اور گونگے جو بول نہیں سکتے تھے ان تک وہ اپنی آواز، اپنے چہرے اور اپنے کردار کے ذریعے سے وہ اپنا پیغام پہنچاتے تھے، اور وہ پیغام ان پر اثر کرتا تھا. پیغام کا مقصد ہی تبھی ہوتا ہے جب وہ اثر کر جائے. مقدس فرانسس ڈی سیلز اور پاپا اعظم کا جو پیغام ہے اس سب کے تناظر میں آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہماری آوازیں نفرت نہیں بلکہ محبت بولیں، اور ہمارے چہرے غرور نہیں بلکہ عاجزی دکھائیں. تھینک یو. بہت شکریہ مسٹر. آج ہم سب یہاں اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم عالمی یوم سماجی ابلاغیات کا دن منا سکیں. یہ موضوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ میڈیا اور ابلاغ کا اصل مقصد صرف خبر پہنچانا نہیں بلکہ انسان کی عزت، سچائی اور شناخت کا تحفظ بھی ہے. آج کے دور میں جہاں پہ آوازیں دبائی جاتی ہیں اور چہرے مسخ کر دیے جاتے ہیں، تو ایسے میں ذمہ دارانہ صحافت اور مثبت ابلاغ کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ ہے. پاپا اعظم کے اسی پیغام کو ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں ریورنڈ فادر کیسر فیروز، ڈائریکٹر رابطہ منزل، کہ وہ ہمارے ساتھ پوپلیو کا میسج جو ہے اسے شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ مسٹر. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. اور پاپا اعظم کا یہ پیغام آپ سب صحافیوں کے لیے، فادرز، سسٹرز، نوجوان، ٹیچرز، کیٹیکسٹ، سب کے لیے ہے یہ پیغام، اور ہم سب یہاں پر موجود ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں پاپا اعظم اس پیغام میں کیا کہتے ہیں.
ہم 60واں عالمی یوم ابلاغیات منا رہے ہیں اور پاپا اعظم نے جو خوبصورت موضوع چنا ہے اس کے لیے انسانی آوازوں اور چہروں کا تحفظ، خوبصورت موضوع ہے اور اس میں بڑی گہرائی ہے۔ ہمارے چہرے اور آوازیں ہر شخص کے منفرد اور نمایاں خد و حال ہیں۔ یہ ہماری بے مثال شناخت کو ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں سے ہر ملاقات کے واضح عوامل ہیں۔ چہروں اور آوازوں کے بغیر کوئی ملاقات نہیں۔ چہرے اور آوازیں مقدس ہیں۔ Voices and faces are sacred۔ خدا جس نے ہمیں اپنی مانند اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا، ہمیں یہ نعمتیں اس وقت عطا کی جب اس نے ہمیں اپنے کلمے کے ذریعے زندگی بخشی۔ آج ہم نے جو پہلی تلاوت سنی ہے جس میں تکوین کی کتاب میں سے تلاوت پڑھی گئی ہے، اس میں ذکر سنے انسان کی پیدائش کیسے ہوئی اور خدا نے کیسے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ مقدس گریگری آف نیسا نے بیان کیا کہ خدا نے ہمارے چہروں پر الہی محبت کا عکس نقش کیا تاکہ ہم محبت کے ذریعے اپنی انسانیت کو مکمل طور پر جی سکیں۔ لہٰذا انسانی چہروں اور آوازوں کے تحفظ کا مطلب دراصل خدا کی محبت کے اس اٹل نشان کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہم کوئی ایسی جنس یا مخلوق نہیں جو طے شدہ بائیو کیمیکل فارمولوں کا مجموعہ ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک منفرد اور بے مثال بلاہٹ ہے جو ہمارے ذاتی تجربات سے پیدا ہوتی اور دوسروں کے ساتھ تعلقات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائیں تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی انسانی تہذیب کے بنیادی ستونوں کو بدل سکتی ہے۔ بہت سے ماہرین ہیں وہ یہ بھی پیشن گوئی کر رہے ہیں جن میں یووال ہراری سر فہرست ہے کہ یہ اے آئی جو ٹیکنالوجی ہے یہ انسانی تہذیب اور انسانی تاریخ کو ختم کر دے گی۔ یہ پیشن گوئی ابھی سامنے آ رہی ہے کہ اتنی یہ خطرناک ٹیکنالوجی ثابت ہو سکتی ہے، اور پاپا اعظم نے بھی اس بات سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی انسانی تہذیب کے بنیادی ستونوں کو بدل سکتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے نظام انسانی آوازوں، چہروں، علم، شعور، ہمدردی اور دوستی کی نقل کر کے نہ صرف ماحولیاتی نظام میں مداخلت کرتے ہیں بلکہ انسانی ابلاغیات اور تعلقات پر بھی گہرے اثر انداز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں الفاظ جب سچائی کے چراغ جلائیں تو معاشرے روشن ہو جاتے ہیں، اور جب اہل دانش گفتگو کریں تو دلوں کو نئی سمت ملتی ہے۔ ابھی میں دعوت دوں گی ریورنڈ فادر بشارت سراج کو، پرنسپل آف سینٹ اینتھنی اسکول اینڈ کالج، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ The very Reverend Father Kaisar Feroz, Director RVA Radio Veritas Asia, Reverend Father Joseph Shizad, Reverend Father Naqash Shazam, قابل احترام مولانا آصف مخدوم صاحب, Reverend Sisters, Catechist, Brothers, Seminarian, and everybody, very happy good evening. آج یقیناً ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کے بارے میں جان سکیں کہ یہ کس طرح ہمارے لیے کارآمد ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ پاپا اعظم کا پیغام واضح ہے، preserving human voices and faces۔ میں آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ چہرے تھوڑے سے مدد پڑے ہیں، ایک سوال کے ساتھ anybody can say what is AI؟ بس ایک سٹیٹمنٹ میں آپ نے بتانا ہے what is AI؟
جی بالکل، آپ ابریویشن کو بتا رہے ہیں کہ یہ پورے ورڈز کیا ہے، لیکن صرف میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں واٹ از اے آئی؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی، کہ اے آئی نے انسانوں کی چہروں کو وہ اس نے اپنا لیا ہے، آوازوں کو اس نے اڈاپٹ کر لیا ہے. اے آئی ہے کیا؟ واٹ از اے آئی؟ جی آپ بس. چلیں تھینک یو. یہ عموماً جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سارے اے آئی کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہیلپ فل ہے، اس نے تو منٹوں سیکنڈوں میں سارے کام کر دیے. لیکن یہ میں بتانے لگا یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے کیا؟ یہ بڑے بڑے لوگ اور بہت سارے لوگ جو پاسٹ میں ماضی میں گزر گئے ہیں ان کے تجربات کو اکٹھا کر کے ان کے وہ کوئی رویا ہے تو اس نے اس کو اے آئی نے یہ روبوٹک کو اے آئی کو سکھا دیا کہ رونا کیسے ہے. اگر کوئی ہنسا ہے تو اس کو بتا دیا ہنسنا کیسے ہے. اگر کسی نے ایز اے پرنسپل سپیچ کی ہے تو وہ بھی اے آئی کو بتا دیا. اگر کوئی پرنسپل پوچھے تو اس طرح کی سپیچ اسے سپیچ دے دینا. کسی بھی طرح کی چیز جو ہے وہ سارے تجربات کو اکٹھا کر کے اسے اے آئی کا نام دے دیا اور لوگوں نے سمجھا شاید یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے. یہ نہیں، یہ انسانوں کے تجربات بھی ہے. لیکن آج پاپا اعظم نے جس طرح فادر جی نے بتایا ہے کہ پاپا اعظم کا جو سٹریس ہے وہ ذمہ داری لینا، نہ کہ وہ جو پرانے لوگ ہیں ان کی چیزوں اپنی شناخت کو جاننا. یہ جو ذمہ داری کی بات کرے، اچھا اے آئی سب کچھ کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو جو آج کل کی جنریشن ہے اس کے، اور اے آئی سب کچھ کر سکتا ہے. فادر جی بھی یہ بات بتا رہے فرق کیسر بھی، کیا اے آئی آپ کے اور میرے لیے دعا کر سکتا ہے؟ حزقیل نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے سینے کے اندر سے پتھر کا دل نکالوں گا اور گوشت کا دل بھر دوں گا. میرا خیال ہے اے آئی جذبات کو لے گیا، پتھر ابھی ڈال رہا ہے نہ کہ گوشت کا دل. تو پاپا اعظم یہی چہرے اور آوازوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور انسان کی ڈگنیٹی کو، اس کی شناخت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں ہم سب پر کہ ہم اس کو پہچانیں. آج کی پہلی تلاوت میں دنیا کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کے بارے میں پڑھا گیا کہ کس طرح 6 دن میں خدا نے ساری زمین اور آسمان کو بنایا اور جو کچھ اس میں وجود رکھتا ہے ساری موجودات کو بنایا، اور پھر دعا مانگی بڑھو پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. میں ایک بات کے ساتھ یہ اپنی بات جو ہے اس سے کنکلوڈ کروں گا. انسان کی اہمیت کیا، اس کے چہرے کی اہمیت کیا ہے؟ بابا طالب نصرانی کا لے ہوئے آدمہ خاک دے پتلے آئے ہو جا تینو بنا دیتے ہی رنگ دے کے اپنی رنگتا دا پہ رنگ نو رنگ چڑھا دیتے ہی تینو اپنی شکل شبیہ دیتی چہرہ، تینو اپنی شکل شبیہ دیتی چمک اپنی نال چمکا دیتے ہی میوے کھائے تو من مرضی دے سارا باغ تیرے نامے لا دیتے. یہ انسان کی شناخت، اس کا چہرہ خدا کی شبیہ ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے. نہ کہ ادھر روبوٹک کھڑا کر کے تو اس کو کمانڈ کر کے تو ہم کہیں کہ سارے کام کر لیں. وہ ایک فادر جی بڑا پیارا سا مزاق جوک سمجھ لیں کہ ایک بچہ نا اس کی دادی کا وہ جوتا ایک گم ہو گیا، ایک اس کے پاؤں اور ایک گم ہو گیا اپنے گھر میں. تو بچے آج کل کے جو بچے ہیں ان کے لیے، اور اس نے فوری طور پر گوگل پہ لکھا میری دادی دا پولا. تو گوگل کو کہنا ہے گوگل ہے تیری دادی دا بیڑا نہیں. I mean we depend everything on modern technology. تو اپنے چہروں کو، آوازوں کو جو کہ خدا کی شبیہ ہے اور بڑی خوبصورت آواز اور چہرے خدا نے ہمیں دیے ہیں، ان کو سنبھالیں. فادر جی نے کہا ذمہ داری، یہ ذمہ داری ہم سب کی کہ ہم آج کی اس ٹیکنالوجی میں اسرائیل ابلاغ کو، ماڈرن ٹیکنالوجی کو آپ بڑے ہی
احتیاط کے ساتھ استعمال کریں اور خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے اپنا استعمال کریں. گاڈ بلیس یو آل. Thank you so much, Father Ji, for your beautiful thoughts. میڈیا معاشرے کی آنکھ بھی ہے اور آواز بھی. اس آواز کو سچائی، توازن اور وقار دینے والے لوگ ہی ہماری صحافت کی دنیا کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. ابھی میں دعوت دوں گی مسٹر جیسپر عاشق کو، ڈائریکٹر کیتھولک ٹی وی، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. گڈ ایوننگ ایوری باڈی. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ریورنڈ فادر کیسر فروز کا، جنہوں نے آج یوم ابلاغ کے دن کو منانے کے لیے یہ بہت بڑی تقریب جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ ان کی ساری ٹیم اور وہ آج مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میڈیا جو ہے یا ذرائع ابلاغ جو ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آج یہاں پہ ہم 60واں یوم ابلاغ جو منا رہے ہیں. چرچ نے اسے 60 سال پہلے شروع کیا، تو ابلاغ کی کوئی اہمیت ہے تو چرچ نے اس کی 60 سال پہلے ضرورت محسوس کی اور اس کے لیے تھیم مقرر کرنے شروع کیے، اس کے لیے موضوع دینے شروع کیے. اور آج پوپ لیو نے جو اس کا موضوع دیا ہے وہ بھی بڑا پاورفل ہے اس لحاظ سے، کیونکہ 60 سال پہلے یا 100 سال پہلے میڈیا اتنا پاورفل نہیں تھا، لیکن آج میڈیا جو ہے وہ خدمت کرنے کی بجائے ہماری شناخت جو ہے اس کو ختم کر رہا ہے. اس لیے پاپا اعظم نے اس ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ موضوع دیا ہے کہ انسانی آوازوں اور چہروں کو کیا کیا جائے، اس کا تحفظ کیا جائے، تاکہ میڈیا جو ہے انسانی حقیقت جو ہے، جو انسان کی اپنی ڈگنیٹی ہے، وقار ہے، اس کی جگہ نہ لے بلکہ یہ اپنا کام کرے. یعنی لوگ اس سے فائدہ لیں نہ کہ سیلفش بنے. اور میڈیا کا استعمال کیا جائے لیکن انسانی جذبات، احساسات جو ہیں ان کی بھی قدر کی جائے. اور آج کیونکہ میڈیا جو ہے یا آج اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ آج ہم اے آئی سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا بھی پاورفل ہو جائے لیکن اس کی جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے. بس ہم انسانوں نے اپنے مائنڈ کو درست رکھنا ہے اور خدا کی اس مرضی کے مطابق چلنا ہے جو اس کی انسان کے لیے ہے. جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں گے اور خدا نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو سمجھیں تو جو اے آئی ہو یا ٹیکنالوجی ہو تو آخرکار یہ سب کچھ انسانی ایجاد ہیں، انسان کے ہاتھ میں ہیں. لیکن ہم تباہ تب ہوں گے، ہم برباد تب ہوں گے جب ہم اس کا غلط استعمال کریں گے اور ہم سیلفش بنیں گے اور دوسروں کا خیال نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ. گڈ ایوننگ معزز حاضرین. آج کا دور آپ جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہے. موبائل فون سے لے کر تعلیم، کاروبار، صحافت اور روزمرہ کی تمام چیزیں ہر جگہ اے آئی اور سوشل میڈیا کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. اگر ہم مثبت پہلو دیکھیں تو اے آئی نے انسان کے بہت سے کام آسان بنا دیے ہیں. طالبات چند سیکنڈ میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں، ڈاکٹر بیماریوں کی تشخیص میں مدد لیتے ہیں اور کاروبار پہلے سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں.
اسی طرح سوشل میڈیا نے دنیا کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے، جہاں ہم اپنی آواز کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ صورت کے ساتھ کچھ خطرات بھی موجود ہوتے ہیں۔ آج جھوٹی خبریں، فیک نیوز، ڈیپ فیک ویڈیوز، کردار کشی، نفرت انگیز مواد اور لوگوں کی پرائیویسی کا غلط استعمال ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اے آئی کی مدد سے ایسے تصاویر اور ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جو حقیقی ہوتی ہیں مگر حقیقت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے معاشرے میں غلط فہمیاں، انتشار اور اعتماد کی کمی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کسی بھی خبر یا ویڈیو کو شیئر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا ہے۔ دوسرا، سوشل میڈیا کو نفرت، جھوٹ کے لیے نہیں بلکہ علم، مثبت سوچ اور انسانیت کے فروغ کے لیے استعمال کریں۔ تیسرا، اپنی ذاتی معلومات ہر جگہ شیئر نہ کریں تاکہ آپ کی پرائیویسی محفوظ رہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ایسا موقع لوگوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں کہ ان کی پرائیویسی کی تصویروں کو ڈیپ فیک ویڈیوز کے ذریعے یا تصویر کے ذریعے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہمیں ٹیکنالوجی کا غلام نہیں بلکہ اس کا ذمہ دار صارف ہونا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ طاقتور ذریعہ ہے، اگر اسے صحیح مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ انسانی کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن اگر غلط استعمال میں چلا جائے تو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ آئے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم سوشل میڈیا اور اے آئی کو سچائی، امن، تعلیم اور مثبت تبدیلی کے لیے استعمال کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ۔ گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ آج انٹرنیشنل کمیونیکیشن ڈے 2026 میں کے حوالے سے آپ سب لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں فادر کیسر کا جنہوں نے مجھے بھی آج اس دن کے حوالے سے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ تھوڑی دیر پہلے فادر جی نے پاپ اعظم کا، پوپ جی کا میسج پڑھا، اس میں انہوں نے وہ ساری چیزیں، وہ صداقتیں جو ہیں ہمارے ساتھ شیئر کی، لیکن میں 2-3 باتیں کروں گا اور اس کے بعد شاید ہمیں کچھ سوچنے کا موقع ملے۔ دنیا میں بہت سارے ڈیز بنائے گئے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، لیبر ڈے، ہیومن رائٹس ڈے، یہ سارے دن جو انسانوں نے انسانوں کے لیے بنائے، لیکن ان سارے دنوں کے ساتھ ایک اہم دن جو ان کو جوڑتا ہے وہ کمیونیکیشن ہے۔ میرے لیے خوش آئی بات ہے، بیٹھا میں سوچ رہا تھا کہ کیتھولک چرچ نے 1967 میں اس کے بارے میں سوچا، شاید وہ دور اندیشی دیکھ رہے تھے آنے والے دنوں میں ان سارے جو دن جو ہم نے بنا دیے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے، ان سے رابطہ بڑھانے کے لیے، ان کے اندر ایک برج بننے کے لیے ایک ایسا دن بھی ہونا چاہیے جس کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اور پہلی دفعہ 1968 میں اس کو منایا گیا تھا۔ اس کے بعد دنیا بھر میں انٹرنیشنل کمیونیکیشن ڈے جو ہے منایا جاتا ہے، جیسے ہم پاکستان میں بیٹھ کر منا رہے ہیں۔ آج اس سال کی جو تھیم چہروں اور آوازوں کی بات کی گئی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے جیسے معاشرے جو ترقی پذیر ہیں، جو ڈیولپ نہیں ہے، ان معاشروں میں چہرے اور آوازوں کی، ان کو سیو کرنے کی، ان کو بچانے کی بڑی ضرورت ہے۔ کیونکہ میرا تعلق جو کہ میڈیا گروپ سے ہے اور میں میڈیا کے ساتھ کام کرتا ہوں، ہمارا ایک ادارہ ہے CJAI، ویسٹرن جرنلسٹ ایسوسیئیشن پاکستان سے بہت سارے ہمارے صحافی ساتھی بھی ہیں جن کا تعلق زیادہ تر ڈیجیٹل میڈیا سے ہے۔ آج ہم بات کریں AI کی، بات کریں ڈیجیٹل میڈیا کی، سوشل میڈیا کی، ہمیں بہت ساری ایسی خبریں ملتی ہیں جس کو ہم پڑھتے سنتے فوراً تھوڑا ہل جاتے ہیں، یہ خبر کیا ہے، لیکن ہم اپنے سوشل میڈیا ٹیلی فون کے اس خبر کو آگے بڑھا دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ کیا میں تھوڑی اسٹرگل کر کے
थोड़ी जस्तजू करके इस खबर के बारे में जानकारी जान सकें क्या ये सही खबर है, क्या ये खबर जो आई है ये ऐसी खबर तो नहीं है जिसमें चेहरे और आवाज़ों को दबाया गया है, इसमें सदाकत क्या है, लेकिन हम खबर को आगे निकाल देते हैं, खबर को शुरू करते हैं। ये भी सच है कि मैं बहुत सारी ऐसी खबरें डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया से, और ये भी सच है कि बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं जो हम तक पहुँचते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सानिया जड़ा वाला जब हुआ उसकी सबसे पहले जो चीज़ें सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया में आ चुकी, हम ये समझते कोई पॉजिटिव फेस भी है इन जो हमारे ऐप्स हैं, हमारे जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसको लेकिन हमारे साथी हमारे जैसे लोग जो हैं, अभी हमारे दोस्त अमन बात कर रहे थे तो वो भी इन बातों का जिक्र कर रहे थे, डिजिटल मीडिया और AI का। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे माशरे से जुड़ी हुई हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए एक्टिविस्ट, बीइंग ए मसीही, हमें कोशिश करनी है तहकीक के साथ, रिसर्च के साथ वो सही खबर, सच्चा वाक़या, उसका सही फेस जो है उसको दिखाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि हम अपनी जल्दबाजी में कहीं AI का इस्तेमाल करें, ChatGPT का इस्तेमाल करें, या बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, आप एक टॉपिक देंगे तो आपको पूरी वीडियो जनरेट कर देते हैं, आप एक टॉपिक देंगे आपको पूरा एक स्टोरी बोर्ड बना देते हैं, पूरा आर्टिकल बना देते हैं, लेकिन पढ़ने वाले उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद समझ आते हैं कि ये AI से आया है, ये फिल्म जो है AI जनरेटेड है, या तस्वीर जो है AI से बनी हुई है। हमें कोशिश करनी है कि हमारी अपनी जहानत, इस पैगाम के अंदर भी उन्होंने यही फरमाया कि हमें अपनी जहानत जो है उसको इस्तेमाल करना है। खुदा ने आपको जो अक्ल दी है, जो तोड़ा दिया है, जो इल्म दिया है, नॉलेज दिया है, उसको आपने अपने अंदाज से बयान करना है, समाज की बेहतरी के लिए, लोगों के लिए सानियत पैदा करने के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, मजहबी आज़ादी के लिए, और अपने माशरे की बेहतरी के लिए उसे इस्तेमाल करना है। ना कि हम अपनी बात को AI के ज़रिए करें या उसके ज़रिए कोशिश करें लोगों तक पहुँचाने की, तो शायद आपकी बात, आपका मौक़िफ़ जो है उस तरह नहीं पहुँच पाएगा। तो मैं इस बात से खुश हूँ कि आप सब आपके पास नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, यकीनन ये फ्यूचर में कुछ इस तरह के ऐप्स जो है, टूल्स जो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उन तक थोड़ी सी अवेयरनेस आज इस प्लेटफॉर्म से जरूर दी जाएगी, और वो कोशिश भी करेंगे कि अपनी जहानत को, अपने इल्म को, अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए माशरे के जो मसाइल हैं, माशरे की जो मुश्किलात हैं, उनके जो इशूज़ हैं, उस पर गहरी नज़र रखेंगे और कोशिश करेंगे अपनी तहकीक और रिसर्च के बाद उसको लिखें, उसको समाज के सामने लेके आए। बेशक आप उस पर ब्लॉग बनाएं, आप उस पर आर्टिकल लिखें, आप उस पर कोई तहरीर लिखें सोशल मीडिया की, लेकिन ये भी एक सच है, तलख हकीकत है कि आने वाला दौर जो है वो डिजिटल मीडिया का दौर है। दुनिया के अंदर, बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारे अखबार बंद हो गए हैं और बहुत सारे बंद होने जा रहे हैं। अब आपको सारा कुछ जो है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलेगा, और दुनिया के अंदर सारे जो लोग हैं उन्होंने अपने काम अखबार में, जितने भी लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन कर दिया। हमें इस डिजिटल मीडिया के साथ रहना है, लेकिन अपने शनाख्त को खोना नहीं। थैंक यू सो मच। आज की शाम और आलमी योम इब्लागियात के 60 साला जुबली मनाते हुए मैं आप सबको सबसे पहले इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड फादर कैसर फरोज़ का, जिन्होंने आज की इस खूबसूरत नशिस्त का एहतमाम किया। यकीनन इस अवेयरनेस के प्रोग्राम में शामिल होना ये हम सब को याद दिलाता है कि ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हम सब ने मिलकर इसकी जो हकीकत है, जो इसका हकीकी मतलब है, उसको जानना भी है, और जिम्मेदारी के साथ
اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں۔ آج جس طرح پاپا اعظم کا پیغام پڑھا گیا ہے، فادرز نے بڑی خوبصورت سلائڈز کے ساتھ ہم سب کو خوبصورت پیغام کے ساتھ اس خطرناک وقت کے لیے جو آنے والا ہے اس سے آگاہ بھی کیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کو فیس کرنے کے لیے تیار کر سکیں، اس چیلنج کو قبول کر سکیں اور ذمہ داری کے ساتھ ان تخلیق کی گئی چیزوں کا استعمال کر سکیں۔ ہم نے جب اسٹڈی کی تو یقیناً لائبریری میں جانا، لائبریری میں وقت گزارنا، یہ ہمارے تعلیمی سالوں کا بہت خوبصورت یادگار وقت بھی ہے، اور اسے یاد بھی کرتے ہیں کہ ہم لائبریری میں جایا کرتے تھے، اور این سی آئی ٹی کی لائبریری میں خاص طور پہ یا وائٹ کی اسٹڈی میں۔ تو لائبریری میں وقت گزارنا یہ یقیناً خوشگوار بھی ہوتا ہے، یادگار بھی ہوتا ہے، اور انسان کے اندر تخلیقی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ لیکن جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یونیورسٹیز نے بھی کسی حد تک اے آئی کے استعمال کو الاؤ کیا ہے، تو کبھی کبھار یہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ ابھی کیوں الاؤ کیا ہے، ہمارے وقت میں کیوں نہیں الاؤ ہوا تھا، کہ اتنا آسان طریقہ جو ہے اے آئی کے ذریعے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے وہ اپنی اسائنمنٹس اور ہوم ورک جو ہے وہ کرنے میں اے آئی کا استعمال کرتے ہیں۔ اے آئی کا استعمال، میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ورلڈ ٹائمز میں، میگزین ہے، اس میں انہوں نے جو خوبصورت بات بتائی کہ اے آئی کا استعمال انسان کی تخلیقی صلاحیت کو متاثر کر رہا ہے، کہ جس میں انسان جو پہلے تحلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، مختلف کتابیں پڑھتا تھا، مختلف اس کی ریسرچ پر ہوتا تھا، لیکن یہ سارا تحلیقی صلاحیت جو ہے انسان کی متاثر ہو رہی ہے، کہ انسان اب آسان سے آسان طریقہ استعمال کر کے فوراً اے آئی پہ جا کر اپنے کام کا حل جو ہے وہ تلاش تو کر لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کریٹیو پاور ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، وہ اس میں جو اس کا تخلیقی صلاحیت ہے اس کو متاثر کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو چیزیں اور خاص طور پر اے آئی تیار ہوئی ہے، اس کا استعمال بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کریں، تاکہ یہ ہمارے لیے اور ہماری شخصی زندگی کو متاثر نہ کرے، بلکہ یہ ہمیشہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو۔ اور اسی طرح اے آئی کا زیادہ استعمال جو ہے وہ ظاہری بات ہے، انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ جب اے آئی کا زیادہ استعمال ہوگا تو وہ برا اثر ہی ہماری زندگی میں اس کا پڑے گا۔ پھر انسان کو چاہے اس نے اے آئی یا اور بھی بہت ساری جدید روبوٹ تیار کر لیے ہیں، انسان کو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خالق نہیں، وہ خدا کی تخلیق ہے، خدا نے اسے خلق کیا ہے، نہ کہ وہ خود خالق ہے۔ جس طرح ابھی بتایا گیا کہ یہ فیوچر میں ڈینجرس ہو سکتا ہے، لگتا ایسا ہے کہ جیسے انسان اپنے وجود کو جو کہ خدا کی مخلوق ہے اسے بھولتا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو وہ خدا بنا کر دنیا کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم خدا کی مخلوق ہیں، ہم خدا نہیں ہیں، ہم خالق نہیں ہیں۔ اور اسی طرح انسان کبھی بھی اس بات کو یاد رکھتے ہوئے انسان کبھی بھی خدا کی جگہ نہیں لے سکتا، انسان کبھی بھی خدا نہیں بن سکتا، اور نہ ہی انسان خدا کی طرح خالق بن سکتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ان انوینشنز کا استعمال کریں اور ان کا مثبت استعمال کریں اور ان سے مثبت فائدے اٹھائیں۔
बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें दावत दी और ये यकीनन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक काफ़ी विजनरी ये स्ट्रेटजिक सिचुएशन थी कि पापा आज़म ने पर्टिकुलरली इंसानी आवाज़ों और चेहरों के तहफ़्फ़ुज़ के मतलब हमें आगाही जो है उसके बारे में बात करने का मौका दिया है। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है, यहाँ बहुत ज़्यादा नौजवान बैठे हुए हैं और हम में से अक्सरियत को काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है। मैं अक्सर जब सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो नौजवानों ने अपनी पिक्चर्स जो है वो डिफरेंट AI टूल्स के अंदर एंटर करके तो अपनी तस्वीरें जो है वो मुख्तलिफ हालात में या समटाइम्स सुपर हीरोज़ की सूरत में उनको जनरेट किया होता है और उसका नताइज उसके क्या है या आप किन बातों के लिए परमिशंस दे रहे हैं उन टूल्स को कि वो आपके डिजिटल फुटप्रिंट को इस्तेमाल कर सकें। अक्सरियत उन टर्म्स और कंडीशंस को नहीं पढ़ती है एंड वी डू नॉट हैव एनी आइडिया कि हम किन कंपनीज़ को अपना डाटा जो है उसको बेचने की उनको इजाज़त देते हैं, हम किस तरीके से उन तमाम सिक्योरिटी के जो डिफरेंट लूप होल्स हैं उनको क्रॉस करने की इन कंपनीज़ को और इन टूल्स को इजाज़त दे देते हैं व्हेन वी डू नॉट एक्चुअली टेक इनटू अकाउंट कि क्या चीज़ें हैं, किस किस्म की परमिशंस हैं। जब हम इन AI टूल्स को यूज़ कर रहे हैं हम उनको देना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से मैं साथ ही इस बारे में भी बात करना चाहूँगी बिकॉज सभी काफ़ी एक्सपीरियंस लोग ऑलरेडी काफ़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में बात कर चुके हैं। आई बिलीव डेनमार्क इज़ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अपने सारे सिटीजन्स के लिए ये लॉ पास किया है कि एवरीबडी हैज़ अ कॉपीराइट टू देयर वॉइसेस एंड देयर फेसेस। सो कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी AI टूल या कोई भी कंपनी जो इस तरह के डिजिटल डेटाबेसेस तैयार करती है वो डेनमार्क के सिटीजन्स को अनलेस वो अपनी खुद परमिशन ना दें आपके फेसेस या आपके वॉइसेस को यूज़ नहीं कर सकते। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग जो कि पाकिस्तान में भी रहते हुए हमें इसके लिए लॉबी करना चाहिए और इसके लिए बात करनी चाहिए कि हमें भी ऐसा तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जाए। बिकॉज क्रिमिनल केसेस इतने ज़्यादा इसकी वजह से बढ़ जाते हैं। फिर इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं इस हवाले से भी बात करना चाहूँगी कि जब हम AI बॉट्स को यूज़ करते हैं फॉर ह्यूमन कनेक्शन रिप्लेसमेंट, हमारे दोस्त अब ज़ाती नहीं रहे बल्कि वो AI बॉट्स की सूरत में बन गए हैं और इस वक्त आलमी सतह पर इतने ज़्यादा केसेस इस तरह के जो हैं उन पर भी बात की जा रही है जिसमें टीनेजर्स या फिर यंग लोग जो हैं वो सुसाइडल हो चुके हैं और देयर आर सो मेनी केसेस जिनमें पेरेंट्स अब इन कंपनीज़ को सू कर रही हैं ताकि वो तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको फराहम किया जा सके ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो इन प्रॉब्लम्स का शिकार ना हो। सो आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि हम सब इसके बारे में बात करें, स्पेशली यूथ के साथ इसके बारे में बात करें कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सामने रखते हुए हम इन सारे टूल्स जो है उनका इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम फादर साहबान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, मेरे मसीह और मुस्लिम बहन भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुदावंद आलम की सलामती हम सब पर। मैं अपने भाई आसिम मखदूम की तरह या फादर साहबान की तरह कोई मुकर्रर या खतीब नहीं हूँ। मेरा काम लिखने का है। मुझे रात को आसम भाई का हुक्म हुआ कि जब मैंने इसमें प्रोग्राम में शामिल होना है तो उस हवाले से फिर मैंने पूरे तौर पर एक तहरीर छोटी सी तैयार की। तो मैं उस को कॉलम की शक्ल में इंशाल्लाह इसको पब्लिश भी करूँगा और वही आपके सामने मौजूद के हवाले से मैं आपके सामने पेश करूँगा। आज हम 60वीं आलमी यौम अखलाकियात के मौका पर यहाँ जमा हैं और इस साल पापा आज़म जो दारम ने जो मौजू हमें दिया है इंसानी आवाज़ों और चेहरों का तहफ़्फ़ुज़, वो सिर्फ एक साथी या समाजी मौजू नहीं बल्कि एक गहरा इंसानी अखलाकी और रूहानी पैगाम है। मैं गुज़श्ता 30 वर्ष की सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और मैं समझता हूँ कि आज का ये मौजू इंसानी आवाज़ों और चेहरों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ मीडिया का मसला नहीं बल्कि इंसानियत की बका का सवाल बन चुका है। हमने जंगें, सियासी बहरान, मजहबी तनाज़ात, इंसानी लम्हे, महाजरीन के काफ़िले और बेशुमार इंसानी चेहरे देखे हैं, लेकिन एक बात हमेशा मुश्तरक रही है कि हर इंसान चाहता है कि
کہ اس کی آواز سنی جائے اور اس کی شناخت محفوظ رہے۔ ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں معلومات کی رفتار روشنی سے بھی تیز ہو گئی ہے، لیکن افسوس کہ سچائی، برداشت اور انسانیت پیچھے رہ گئی ہے۔ کبھی کسی کی آواز چرا لی جاتی ہے، کبھی کسی کی تصویر اور کبھی کسی کی سچائی، کبھی کسی قوم کی آواز دبائی جاتی ہے، کبھی کسی مذہب کو غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور کبھی کسی انسان کے چہرے اور شناخت کو جھوٹ اور پروپیگنڈے کے لیے مسخ کیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں پاپا اعظم کا پیغام پوری انسانیت کے لیے امید کی کرن ہے۔ قرآن مجید انسان کی عزت اور شناخت کے تحفظ میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اولاد اعظم کو عزت بخشی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر انسان، چاہے اس کا مذہب، نسل یا زبان کچھ بھی ہو، عزت اور احترام کے لائق ہے۔ اسی طرح بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے، یعنی خدا نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا کیا۔ جب خدا نے انسان کو اپنی صورت میں بنایا تو پھر ہر انسانی چہرہ مقدس ہے، ہر آواز قیمتی ہے اور ہر جان احترام کے قابل ہے۔ میرے عزیز دوستو، صحافت کے میدان میں نے دیکھا ہے کہ ایک سچی خبر انسانوں کو قریب لا سکتی ہے، جبکہ ایک جھوٹ پوری قوموں کے درمیان نفرت پیدا کر سکتا ہے۔ آج میڈیا کے پاس بے بنیاد طاقت ہے۔ ایک تصویر دنیا بدل سکتی ہے، ایک ویڈیو جنگ بھڑکا سکتی ہے، جیسے ماضی میں ہوا ہے کہ عراق کی جنگ کو ایک ویڈیو جاری کر کے پورے عراق کو لپیٹ دیا گیا تھا اور نکلا کچھ نہیں تھا۔ اور ایک جھوٹی خبر لاکھوں دلوں میں خوف پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے ابلاغ صرف پیشہ نہیں، ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، اور جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ دراصل تحقیق، ذمہ داری اور سچائی کا اصول ہے جو جدید صحافت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ غیبت اور بدنامی سے اجتناب کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ میڈیا اور بلاگ میں کردار کسی اور جھوٹے پروپیگنڈے سے بچنے کی واضح ہدایت موجود ہے۔ اسی طرح بائبل مقدس میں بھی ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آج دنیا کو اسی سچائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے میڈیا کی ضرورت ہے جو انسان کو انسان سے جوڑے، جو کمزور کی آواز بنے، جو جنگ نہیں امن کی بات کرے اور جو نفرت نہیں بلکہ محبت کو فروغ دے۔ بطور مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اور مسیحیت دونوں انسانیت، رحم، انصاف اور سچائی کا درس دیتے ہیں۔ ہماری مقدس کتابیں ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں۔ پاپا پیغام دراصل ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں انسانی چہرے، انسانی آواز اور انسانی وقار کو محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے سچائی کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے انسانیت کو بھلا دیا تو ٹیکنالوجی ترقی کے باوجود انسان اندر سے تنہا ہو جائے گا۔ آج ہم عہد کرتے ہیں، ہم اپنے قلم کو سچ کے لیے استعمال کریں گے، اپنی زبان کو محبت کے لیے استعمال کریں گے اور اپنے بلاد کو انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنائیں گے۔ آخر میں قرآن مجید اور بائبل مقدس کی تعلیمات کی روشنی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انسانی آوازوں اور چہروں کا تحفظ دراصل خدا کی تخلیق کے احترام کا تحفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، امن پھیلانے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آمین۔ چونکہ وقت کی قید ہے، لہٰذا میں براہ راست اپنی بات چیت کا آغاز کرتا ہوں۔ معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات اور نوجوان ساتھیوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ آپ سب کی خدمت میں میرا سلام۔ آج ہم ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی نے فاصلوں کو سمیٹ لیا ہے، لیکن انسانیت کے تقدس کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ عالمی یوم ابلاغ کے موقع پر آج کا یہ عنوان انسانی چہروں اور آوازوں کا تحفظ محض ایک تکنیکی بحث نہیں، بلکہ یہ ہماری روح، ہماری شناخت
اور ہماری انسانی حرمت کے دفاع کی پکار ہے۔ یہ عنوان دراصل انسانی احترام، انسانی عزت اور انسانی تکریم کا تحفظ ہے۔ معزز حاضرین محفل، آج کی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں اس اہم نکتے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اس حساس موضوع کا انتخاب ایک خاص بصیرت کا حامل ہے۔ پوپلیو کی جانب سے انسانی چہروں اور آوازوں کا تحفظ پر زور دینے کا اصل مقصد ٹیکنالوجی اور ابلاغ کے اس دور میں انسانی تکریم اور انسانی عزت نفس کو بلند کرنا اور اسے ہر قسم کے استحصال سے محفوظ بنانا ہے۔ ان کا یہ ویژن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ابلاغ کے تمام تر ذرائع کا اصل محور انسان اور اس کا وقار ہونا چاہیے۔ جب ہم انسانی چہرے اور آواز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ محض گوشت پوست کا مجموعہ نہیں ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہم اپنے اندر خدا کی جھلک کو لے کے گھومتے ہیں۔ انسانی چہرہ الہی شاہکار کا آئینہ دار ہے اور انسانی آواز اس کی دی ہوئی عظیم نعمت بھی ہے۔ ذرا غور کریں، تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے، تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے، تیرے آگے چاند پرانا لگتا ہے۔ اور اگر ہم اس مصنوعی ذہانت یا کسی بھی مکر اور فریب کے ذریعے اس مقدس تخلیق میں کوئی ملاوٹ کرتے ہیں، کسی کا چہرہ مست کرتے ہیں یا کسی کی آواز میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہیں تو یہ صرف ایک معاشرتی جرم نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ خدا کے بنائے ہوئے نقش و نگار اور اس کی عطا کردہ سچائی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا دراصل خالق کی حکمت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشینیں ڈیٹا تو تیار کر سکتی ہیں لیکن وہ لمس پیدا نہیں کر سکتی۔ ایک ماں کی لوری جو ممتا کی خوشبو اور تحفظ کا احساس ہوتا ہے وہ دنیا کا کوئی جدید سافٹ ویئر تخلیق نہیں کر سکتا۔ آواز کا تحفظ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آواز صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہوتی بلکہ اس میں دکھ کا احساس چھپا ہوتا ہے۔ ایک انسانی آنسو جو گال پر ٹپکتا ہے وہ اپنے پیچھے پوری زندگی کی ایک کہانی اور کتھا رکھتا ہے، اور ایک ایسا سچا قہقہ جو دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے وہ روح کی بالیدگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ مصنوعی ذہانت کسی کا چہرہ تو بنا سکتی ہے مگر اس چہرے میں وہ تڑپ، وہ حیا اور وہ انسانیت کہاں سے لائے گی جو رب عظیم نے اپنی شبیہ میں ہمیں عطا کی ہے۔ ذرا آواز کا جادو اس طرح بھی دیکھیے، وہ خوش کلام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں طویل رہنا بھی لگتا ہے مختصر رہنا۔ ڈیپ فیک جیسے ہتھیاروں کے ذریعے کسی کی آواز کو جھوٹ پھیلانے کے لیے استعمال کرنا ڈیجیٹل قتل کے مترادف ہے۔ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم ٹیکنالوجی کو انسان کی خدمت کے لیے استعمال کریں گے، اس کی تزریق کے لیے نہیں۔ مختصراً یہ کہ ابلاغ کا اصل مقصد سچائی کی ترویج ہے۔ اگر ہماری ٹیکنالوجی انسانی چہروں سے اس کا وقار چھین لے اور آوازوں سے ان کا سچ نکال دے تو یہ ترقی نہیں بلکہ اخلاقی خودکشی ہے۔ میں اس موقع پر ریورنڈ فادر کیسر فیروز اور ان کی پوری ٹیم کا خصوصی طور پر بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے عالمی یوم ابلاغ کے حوالے سے اس موضوع کی طرف توجہ مبذول کروائی اور انسانی احترام کو فروغ دینے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ آپ کی یہ کاوش قابل تقلید ہے، اور آئیے پوپلیو کے اس عظیم مقصد کو اپنائیں اور عزم کریں کہ ہم انسانیت کے اس ڈیجیٹل تقدس کے محافظ بنیں گے تاکہ ماں کی لوری سے انسان کے آخری سانس تک سب کچھ اپنی اصل اور مقدس حالت میں محفوظ رہے۔ آپ سب کی توجہ، آپ کی سنجیدگی اور آپ کی پسندیدگی کا بے حد شکریہ۔ تھینک یو۔ اور دوسرا معذرت خواہ بھی ہوں کہ میں انتہائی تاخیر سے آیا، اس کی کوئی وجوہات تھی جس کے بارے میں نے مولانا صاحب کو گوش گزار کر دیا تھا۔ میں مختصراً جیسا کہ آج کا موضوع ہے انسانی آوازوں اور چہروں کا تحفظ،
جیسا کہ مجھ سے پہلے کئی سینئر اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ جو دور ہے یہ اے آئی کا دور ہے، یہ ڈیپ سیک کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس دور میں یہ انسانی چہروں کا اور آوازوں کا تحفظ کرنا یہ ضروری بھی ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے اور اہم بھی ہے، کیونکہ یہ شناخت اگر یہ کیونکہ حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو یہ دجل فریب اور دھوکہ دہی پہ جو آج کل ہم اس طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اس پہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنی شناخت کو برقرار رکھ سکتے ہیں بینگ اے ہیومن۔ اور دوسرا یہ اگر میں بات کروں ابلاغیات کے موقع پہ ہے تو میں بھی میڈیا کا ایک حصہ رہا ہوں، جہاں پہ ہمارے سینئر کالم نگار اور ایڈیٹر بیٹھے ہیں، تو میڈیا کی شیپ بھی چینج ہوتی رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ اخبار کی دنیا تھی اور اخبار میں ہی سارا کچھ ہوتا تھا، پھر اس کی شیپ چینج ہوئی، الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اور پھر اس کی شیپ چینج ہوئی ڈیجیٹل میڈیا پہ آ گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ آج سے 16-17 سال قبل واٹس ایپ کا وجود نہیں تھا، میں اگر سوشل میڈیا کی بات کروں۔ اسی طرح آج سے 20 سال قبل ٹویٹر یا ایکس نہیں تھا، اس طرح یوٹیوب بھی 21-22 سال قبل یہاں پہ نہیں تھی، اور گوگل بھی میرے خیال میں 1998 سے قبل نہیں تھا۔ تو یہ جتنا ہم ترقی کی طرف اور گلوبلائز ہو رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس بابا اعظم کے یہ جو اس 60ویں عالمی یوم ابلاغ پہ جو میسیج ہے، اس پہ یہ ضروری ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے کہ اپنی شناخت کی بقا کے لیے اس پہ کام کو اس پہ زور دینا چاہیے کہ ہم کس طرح اس جو ٹیکنالوجی کے دور میں اپنی شناخت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ میں وقت کی قلت کو نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ کے بعد پھر سے مشکور ہوں کہ اس پہ مزید جو ہے نا کام کی اور ڈیبیٹس کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ گھنٹوں جو ہے نا بات کی جا سکتی ہے، اور میرے خیال میں اٹریکشن جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے کہ سوال جواب کا سیکشن رہے گا تو بہتر رہے گا۔ تو آج کے لیے مجھے اتنی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فادر بشارت چلے گئے ہیں، میں نے یہی سمجھا کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی شرارت کی کہ بعد کے مقررین ہیں ان کے لیے 2-2 منٹ، اور جو پہلے مقررین ہیں ان کے لیے لمبا وقت۔ اور ویسے فادر بشارت میں یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، یہ اے آئی خود بنے ہوئے ہیں کہ ابھی میرے خیال زیادہ بور ہو رہے ہیں، حالانکہ بہت اچھا پیغام تھا فیروز صاحب کا جو محترم فادر کیسر فیروز صاحب نے پڑھ کر سنایا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ سنایا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 7 سال پہلے یا 5 سال 6 سال پہلے ویو اسٹوڈیو میں جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس کا عنوان تھا فیک نیوز کی روک تھام۔ وہ ہم نے جب ایونٹ کیا، وہ کوک صاحب کی اس وقت ہدایات تھی، اس وقت 2 سال بنایا گیا تھا، تو اس کے بعد ہماری پاکستان کی حکومت جو ہے اور ادارے جو ہیں وہ اس کے اوپر آ گئے۔ یہ ہمارا جو الیکشن آیا، یہ 9 مئی ہوا، پھر 10 مئی اور 9 مئی اکٹھے کی جیسی تاریخیں ہیں، تو اس میں پھر حکومت نے بھی اس کے اوپر زور دیا کہ فیک نیوز جو ہے اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے، اور واقعتاً اس سے کئی جانیں چلی گئیں اور کتنا نقصان ہوا۔ تو آج کا یہ جو عنوان ہے، اس یہ بہت بڑا وسیع عنوان ہے۔ حالانکہ جب میں آیا ذہنی طور پر بھی تھکا ہوا ہوں، دماغی طور پر بھی تھکا ہوا ہوں، اور مسلسل کئی روز سے نیند بھی نہیں ہے، تو میں نے سید فضل علی صاحب سے بھی کہا کہ میں یہاں پہ کیا بولوں۔ میرے ساتھ فادر جوزف شہزاد صاحب بیٹھے ہیں، ان سے میں نے کہا کہ آدھی تقریر مجھے اپنی دے دیں، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ وقت بچے گا کہ آدھی تقریر میں کر لوں گا۔ لیکن کوک صاحب کے پیغام کے بعد دماغ کھلا وسیع ہوا کہ یہ تو بہت بڑا موضوع ہے۔ اب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگوں کی باتیں اڑ جایا کریں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ خبر لینے کا جو طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے ہیں، ان کے ذریعے یہ کمیونیکیشن تھا، ایک ذرائع ابلاغ تھا
کہ بائبل اور قرآن، زبور اور تورات اور انجیل جو ہے وہ ہمارے تک پہنچے. تو یہ اللہ کا پیغام تھا. تو پیغام ذرائع ہے، پیغام بھیجنا، اسے ذرائع کہتے ہیں. تو یہ ذرائع ابلاغ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذرائع ابلاغ استعمال کیا ہے کہ قرآن مجید کا نزول ہوا، اس سے پہلے کتابوں کا نزول ہوا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا، بہت سارے صحائف. اور یہ جو صحافی کا لفظ ہے صاحب، یہ صحائف سے ہے. یہ جو صحائف انبیاء پر نازل ہوئے وہاں سے صحافی نکلا ہے. تو گویا کہ یہ اس کی ابتدا صحافت کی رب العالمین سے کی، رب العالمین نے خود اس کی ابتدا کی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ اس قاعدے اور کلیے میں کبھی بھی داخل نہ ہو جس میں جھوٹ کا کچھ عنصر موجود ہے. تو اب یہ ہمارے لیے فائدہ مند تو ضرور ہے، لیکن اس میں جھوٹ کا عنصر موجود ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں کہ مجھے چھوٹے بھائی نے وہ فادر اشارت کی لطیفہ سنا کر گئے ہیں، وہ آپ کو اصل میں ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے. تو میرے 2 چھوٹے بچے ہیں ادھر گاؤں میں، عزیز ہیں، بھتیجے ہیں. ایک کی عمر ہے 2 سال اور ایک کی ہے 1.5 سال. وہ آپس میں جو ہے نا وہ لڑ گئے کسی وجہ سے. چھوٹے بچے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی لڑائی کا. 1.5 سال کا بچہ تو اس کو ہوش بھی نہیں ہوتی، صحیح بولنا بھی نہیں آتا. تو میں نے AI سے پوچھا کہ ان کی لڑائی کیوں ہوئی. تو AI نے مجھے بتایا کہ شاید کوئی دربار کا جھگڑا ہے یا خاندان میں زمینی تنازع کا ہے مسئلہ. اللہ میں نے اس کی ویڈیو بنائی کہ اپنی والدہ کو بھیجی. اور میری والدہ بھی اتنی وہ اس حوالے سے نہیں جانتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طریقے سے وہاں آ گئی ہے. یہ میں نے کہا دیکھو کہ چھوٹی سی لڑائی اب آج بھی ذکر کرتے ہیں. تو وہ بار بار جو ہے نا وہ اس کا ذکر کر رہا تھا. تو آج بھی آپ اپنے فرضی نام کوئی لے کہ لاہور میں یہ ہو گیا ہے تو وہ آپ کو پوری ڈیٹیل میں بولنا شروع ہو جائے گا. تو اس کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، بہت کم باتیں جو ہے وہ سچائی پر مبنی ہیں. اور اس میں ایک فادر کیسر صاحب، اصل بات تو آج کا یہ جو سیمینار ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ رائے دینا نہیں ہے، بلکہ صرف آج کا جو سیمینار ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ جو پوپ صاحب کا پیغام ہے اسے پھیلایا جائے. یہ سال پورا جو ہے وہ ہم کہیں نہ کہیں جو ہے پوپ صاحب کے اس پیغام کو میڈیا کے تھرو میں فرزند اسلام سید فرزند علی صاحب سے بھی درخواست کروں گا، ماجد بھائی سے بھی، کہ وہ یہ پوپ صاحب کا پیغام کوئی مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کی کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عالم دنیا کے لیے ہے کہ ہمیں اس کے نقصانات جو ہیں اس سے آگاہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بڑی سطح پر جو ہے اس کا نقصان ہو. تو اس لیے میں فادر کیسر فیروز صاحب کا مشکور و ممنون ہوں. ہر دفعہ یہ یاد رکھتے ہیں، ان سے بہت گہرا تعلق ہے اور ان کے بعد جو یہ شعبہ ہے ابلاغیات کا، اور اس کو بہت مؤثر طریقے سے جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو میں فادر جی چونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے اور جتنے پچھلے سال کے موضوع تھے اس سے ہٹ کر ہے، تو آپ کوئی ترتیب بنائیں. ہم اگر زیادہ نہیں کر سکے تو ہم ایک مسجد میں، ایک مدرسہ میں، ایک گردوارے میں اور ایک مندر میں جو ہے نا ضرور پوپ صاحب کے اس پیغام کا جو ہے جا کر بات کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیا جو ہے ان کے اوپر بہت سارے مبصرین بیٹھتے ہیں اور وہ تجزیے نکالتے ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تجزیوں کے لیے آیا کریں. عبدالمجید بھائی، میں نے کہا کہ آج تک وہ بڑے سے وہ ہمارا ایک جزیرہ لگا تھا ہمارے گاؤں کا ہے عثمان بزدار، اس نے ایک سینئر صحافی سے پوچھا، اس نے کہا کہ تم اتنے تبصرے کرتے ہو روز، تمہارا کوئی ایک تبصرہ بھی سچا ہوا ہے؟ تو واقعہ تھا اس کا کوئی تبصرہ سچا نہیں ہوا. تو ہم ان سے بھی درخواست کر سکتے ہیں جو تبصرے والے ہیں کہ اس موضوع پر تبصرہ کریں جس کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہ پیغام ہمارا پورے پاکستان میں پھیلے. بہت شکریہ. قابل احترام فادر کیسر فیروز، ڈائریکٹر اسٹوڈیو اور ریڈیو ویریٹاس ایشیا. قابل احترام صاحبان، روم، باقی ساتھی اور عزیز بھائی بہنوں، میں سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں پوپ صاحب کی طرف سے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا جو پیغام آپ نے سنا، اور مجھے اختیار تو نہیں ہے لیکن اختیار کر لیتے ہیں. جو خوبصورت پیغام انہوں نے دیا ہے اور آپ کی موجودگی یہاں پر اس بات کا وہ بہت ثبوت ہے
کہ ہم اپنے لیڈرز کی آواز کو سنتے ہیں اور جو ذرائع بنتے ہیں اکٹھا ہونے کے ہم ان پر عمل کرتے ہیں اور جو پیغام ہمیں ملتا ہے ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ میں آج کے اس بہت خوبصورت نشست کے لیے قابل احترام فادر کیسر فیروز کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے خوبصورت پیغام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم سب تک پہنچایا ہے۔ بہت سے بھائیوں نے عزیزوں نے بہنوں نے بات کی ہے، بہت سی باتیں رپیٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ریپیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ویسے بھی مجھے احساس ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ 2 منٹ سے جنہیں آپ نہیں جس طرح بھائی بنجمن نے کہا کہ ہمیں 2 منٹ کی کیپ میں ڈال دیا ہے، میں بھی 2 منٹ ہی لوں گا۔ ایک گرو نے اپنے چیلوں سے پوچھا، کہ صبح کب ہوتی ہے، دن کب نکلتا ہے، صبح کب ہوتی ہے؟ ایک نے کہا جب ہم جرس کی آواز سنتے ہیں۔ پتہ ہے جرس کیا ہوتا ہے؟ جرس گاؤں میں جب منہ اندھیرے کسان اپنے بیلوں کو لے کر کھیتوں میں جاتے ہیں نا 3:30 4 بجے، تو جو ان کے گلے میں جو گھنٹیاں ہوتی ہیں نا، جب ان کی آواز ہوتی ہے وہ جرس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب اس کی آواز سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دن چڑھ گیا ہے۔ ایک نے کہا کہ جب چڑیاں چہکتی ہیں تو ہم کہتے ہیں دن چڑھ گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ ایک نے کہا کہ جب سورج نکلتا ہے تو صبح ہو گئی۔ اس گرو نے کہا کہ نہیں، یہ سب غلط ہے، صبح اس وقت ہوتی ہے یا دن اس وقت چڑھتا ہے جب ایک انسان دوسرے انسان کے چہرے کی شناخت کرتا ہے، ٹھیک، جب ایک انسان دوسرے انسان کے چہرے کی شناخت کرتا ہے، پہچان کرتا ہے۔ تو آج پوپ صاحب نے جو ہمیں ایک موضوع دیا ہے 60ویں عالمی یوم ابلاغ کے موقع پر انسانی آوازوں اور چہروں کا تحفظ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی پہلی تلاوت پڑھی گئی تھی، جس میں ہم نے حضرت آدم اور حوا کی پیدائش کا ذکر سنا، تو بے شک یہ آج 60واں عالمی یوم ابلاغ ہے، کمیونیکیشن ڈے، ٹھیک ہے، 60واں کمیونیکیشن ڈے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کمیونیکیشن ڈے تو وہ تھا جب ہوا کی تخلیق ہوئی تھی۔ میرے خیال کہ اسلام بھی اس بات کو قبول کرتا ہے، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، جب خدا نے آدم کو خلق کیا تو سارے جانور لے کے آیا، واسطے کے نام رکھو، جن کے نام رکھو، سب کے نام رکھے، لیکن اس کو کوئی ایسا نام ملا جس کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر سکے۔ کمیونیکیشن ہوا ہی نہیں کسی کے ساتھ۔ پھر ہوا کی تخلیق کی گئی تو اس نے کہا کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی، میرے گوشت میں سے۔ دیٹ واز دا فرسٹ ڈے آف ہیومن کمیونیکیشن، جب انسان نے انسان کے ساتھ کمیونیکیشن شروع کیا۔ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی، میرے گوشت میں سے گوشت ہے، نر سے نکالی گئی ہے، قبولیت ہوئی۔ اور پھر اسے انسان نے، میں سوچ رہا تھا کہ AI تو آج کی پیداوار ہے جو انسان کو ڈیٹریکٹ کرتی ہے، چاہے وہ AI کی بات کر لیں، ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر لیں، لیکن ہر وہ چیز جو انسان کو ڈیٹریکٹ کرتی ہے، انسانی تشخص کو پامال کرتی ہے، خدا سے دور کرتی ہے، اور یہ کام بھی عدل میں شروع ہو چکا تھا۔ جب AI ٹری کی بات کرتے ہیں، وہ درخت جہاں پہ خدا نے کہا تھا کہ سارا پھل کھاؤ، جو فاطمہ شاہ نے بھی کہا کہ سارے پھل کھاؤ لیکن یہ نہیں کھانا، تو وہ میں سمجھتا کہ وہ جو درمیان کا درخت تھا نا، I call it AI tree، ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو میرا تو خیال ہے ہی ہے۔ دیٹ واز دا فرسٹ AI اٹریکشن کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر جب وہ کیا اس کے بعد بھی سلسلہ بڑھتا ہی گیا۔ آج کی پیداوار میں ہجری تک کی پیداوار ہے۔ تو جس انسان کو خدا نے اپنی شکل پر بنایا، خوبصورت بنایا، اور اسی انسان نے اس چہرے کو مسخ کر دیا اپنی ذاتی انا کے طور پر یا اپنی ذاتی خواہش۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ چلے سلسلہ چلتا گیا، لیکن آج ضروری سے بات یہ ہے کہ جو بھی ایجادات ہوتی ہیں نا، ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ہم بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے لیتے ہیں۔ جیسے پوپ صاحب کا جب فادر جی پیغام پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی 2 طرفہ فطرت ہے، ڈیول نیچر۔ یہ موبائل پڑا ہوا ہے، یہ بذات خود تو برا نہیں ہے، یہ بذات خود برا نہیں ہے، یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس کا اچھا استعمال کروں یا برا استعمال کروں، یہ میری اپنی فطرت ہے۔ تو اس کی جو پازیٹیوٹی ہے ہمیں اسے دیکھنا ہے۔ تو میں
अपनी छोटी बात को मुझसे करता हूँ, एक बार फिर हमें इंसान की पहचान कर, हमें अपनी ज़िंदगी में दिन चढ़ाने हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में दिन चढ़ाने हैं, जज की आवाज़ से नहीं, चिड़ियों के चहचहाने से नहीं, बल्कि इंसानी चेहरे की शिनाख्त करने से, इंसानी आवाज़ों की पहचान करने से। तो पोप साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत आज के दौर के मुताबिक जो तकाजा है आज के दौर का कि इंसानी आवाज़ों और इंसानी चेहरों का तहफ़्फ़ुज़ करना, इंसान ने अपने चेहरे को बहुत बुरी तरह से ना बहुत बुरी दागदार कर दिया है, और ये दाग हमें धोने हैं। ठीक है, इंटरनेशनल देख लिया आप, इंटरनेशनली जो सुपर पावर्स हैं क्या कर रहे हैं, गरीबों का ऐसा साल, मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी डेप्थ में मैं जाऊँगा तो आपको सब कुछ पता ही है। तो आई थैंक यू फादर जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और आज की नशिस्त बहुत कामयाब रही है। अब बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, मैं भाई मखदूम के उस आइडिया को मैं सराहता हूँ और मैं इसको सेकंड करता हूँ कि हमें मसाजिद में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, जहाँ जहाँ पर भी ऐसे इज्तिमात होते हैं, हमें पोप साहब के पैगाम को लेकर जाना। ये सब मसीहियों के लिए नहीं है, आई एग्री विद यू, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द क्रिश्चियंस, इट्स फॉर ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत के लिए है। तो हमें इस काम को लेकर आगे बढ़ना है और ये नशिस्त सिर्फ आज ही ख़त्म ना हो जाए, ये एक सिलसिला बन जाए, जद्दोजहद बन जाए, जब तक हम इंसानी चेहरे की पहचान तक नहीं पहुँचते। खुदा आप सबको बरकत दें, ताकत दे, कुव्वत दें, ताकि हम अपनी अपनी कैपेसिटी में अपनी खिदमत करें और पोप साहब के इस ख्याल को लेकर आगे बढ़ें और इंसानी चेहरे को जो मस्क हो चुका है उसको फिर उसी शक्ल में लेकर आए जो खुदा ने बनाया था, और वो था खुदा की शबीह पर। बहुत शुक्रिया, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। ख्यालात के लिए मोहब्बत, एहतराम और मुकालमे की ये कॉन्फ्रेंस हमें याद दिलाती है कि इंसानी आवाज़ें सिर्फ सुनी ही नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं। अभी मैं दावत देती हूँ रेवरेंड फादर कैसर फेरोज को कि वो इजहार तशक्कुर पेश करें। थैंक यू वेरी मच। मैं फजीलत मुआब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी सारी राब्ता मंजिल की टीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाई। तमाम सहाफ़ी भाइयों का और तमाम सिस्टर्स का, सेमिनेरियंस का, अपने काहिल भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ी दिलचस्पी के साथ और जिन्होंने इजहार ख्याल की है बड़ी तैयारी के साथ, और मैं एक एक का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबकी ज़ोरदार तालियों। बहुत अच्छे अच्छे कीमती ख्यालात आपने बांटे हमारे साथ, और जैसा कि मौलाना आसिम मखदूम साहब ने भी बहुत अच्छी राय दी है कि हम सारा साल इस पैगाम को फैलाएंगे, क्योंकि ये बात इस कॉन्फ्रेंस तक अगर रही तो फिर इस दिन के मनाने का मकसद मौसर नहीं होगा। इसको मज़ीद मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी नशिस्तों को और ज़्यादा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जैसे उन्होंने गुरुद्वारा, मस्जिद, ये भी मशवरा दिया है कि वहाँ पर भी हमें करने चाहिए ऐसी नशिस्तें, ताकि ये शौरी बेदारी सब तक पहुँचे और ये पैगाम जो है सिर्फ किसी एक मज़हब के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए है, क्योंकि सारी दुनिया AI की लपेट में है। पोप फ्रांसिस ने लौदातो si अपनी दस्तावेज़ के ज़रिए ये दुनिया जो हमारा मुश्तरका घर है इसके तहफ़्फ़ुज़ की बात की थी और उस पर काम जारी है। और पोप लियो ने आवाज़ों और चेहरों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। आवाज़ें और चेहरे महफूज होंगी तो ये दुनिया महफूज होगी, उसके बगैर नहीं। तो बहुत अच्छा एक रद्दे पे रद्दा रखा है दोनों पापा आज़म ने, जैसे कि कैथोलिक कलीसिया की एक तारीख है, कोई किसी की नफ़ी नहीं करता बल्कि अपना अपना हिस्सा डालते हैं और रद्दे पे रद्दा रखते हैं ताकि इस दुनिया को और इंसानियत को बचाया जा सके। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज हम ये अहद करते हैं कि हम AI को मुश्तरका भलाई के लिए और समाजी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉमन गुड, ये दो अल्फाज हैं जो आज की शाम बड़े काबिल गौर हैं कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को, AI को समाजी भलाई के लिए और मुश्तरका भलाई के लिए जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
आप मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रेवरेंड बिशारत सिराज का जो प्रिंसिपल है सेंट एंथनी कॉलेज के, उन्होंने ये हॉल फराहम किया, ये सिटिंग अरेंजमेंट करने में बहुत मुआवनत की है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बड़ी गहरी दिलचस्पी के साथ हम सिर्फ प्रोग्राम के लिए आए, उससे पहले सॉन्ग साहब आए, चक्कर लगाए, देखे सारा, और जो असल काम है वो रेवरेंड फादर बशारत साहब का है, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दिलचस्पी के साथ ये इंतजाम किए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम सिस्टर्स का और सेमिनरी के रेक्टर्स का, और अपने फादर नकाश का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी क़यादत में सेमिनरियंस भी आए, और सिस्टर शमाइला का, सिस्टर जॉन का शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर ऑफ सेंट पॉल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और पाक 7 टीवी की टीम का, उनसे ज़रूर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और फरहाद साहब है यहाँ पे, और काशिफ साहब है, बेंजामिन भाई हैं, रेवरेंड फादर बाबर शहजाद है, और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मनाज समाज का, फकराल कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके आने से इस कॉन्फ्रेंस को आपने कामयाब बनाया, आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया।